الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کریم. درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جب تقوی والے لوگ جنت کی طرف چلیں گے حتیٰ کہ وہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اس میں وہ داخل ہوں گے اور جنت کے جو داروغے ہوں گے، نگہبان ہوں گے، گارڈز ہوں گے، وہ کہیں گے کہ سلام ہو تم پر اور تمہارے لیے پاکیزہ گھر ہیں، ہمیشہ کے لیے ان گھروں میں داخل ہو جاؤ. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ساری دنیا میری لے لے، بال بچے اولاد سب لے لے، اور اس چیز کی گارنٹی ہو جائے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو واللہ ہی یہ سودا، یہ بزنس، یہ خسارے والا نہیں ہے. اس کا اندازہ اس وقت ہوگا
کہ جب انشاءاللہ ہمارے لیے فرشتے یہ جملہ کہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، زکوٰتیں، صدقات، خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسے تو نہیں چلا جائے گا۔ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ سارا کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو انشاءاللہ اس عزت والی جگہ میں ضرور داخل کرے گا۔ نعمان بن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کی طرف جائیں گے تو وہ پیدل چل کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر جنت برائے فروخت کے نام سے جمعہ بیان کیا تھا کہ ہم کون سے اعمال کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان پہ تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ظاہری بات ہے وہ جنت جس کے عوض ہم نے وہ سب کچھ کیا اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، وہ کیسی جنت ہے، کیسے اس میں داخلے ہوں گے، کیسے اس کے اندر جائیں گے، اندر کیا کچھ ہے، میرے رب نے جو مہمانیاں تیار کر رکھی ہیں، آخر کیوں میں نوجوان ہوں، میں داڑیاں کیوں رکھوں، آخر کیوں میں ایک نوجوان ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں سجدوں میں کیوں رہوں، میں کیوں لمبے لمبے سجدے کروں، میں کیوں دیر تک اللہ کے سامنے قیام کروں، میں کیوں تلاوت کر کے روتا رہوں، آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے عزت والا گھر چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اس کا وجہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اہل جنت پیدل چل کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے ایسی اونٹنیاں لائی جائیں گی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی، انتہائی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے اوپر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کے، ان کجاوے سونے کے ہوں گے، اور ان کی جو لگام ہوگی وہ زبرجد کی ہوگی۔ یہ زبرجد کیا ہے؟ جب میں نے اس کی ڈیٹیل اٹھا کے پڑھی تو یہ ایک اتنا قیمتی پتھر ہے جو دنیا میں شاید 3 یا 4 ملکوں میں پایا جاتا ہے دنیا میں، لیکن وہاں جو زبرجد کی لگام ہوگی یہ وہ پتھر نہیں ہے جو دنیا کے 4 ملکوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ کی جنت سے لایا جائے۔ اس کی لگام بنا کے اس اونٹنیوں کے اوپر اللہ کے یہ بندے سوار کر کے چلیں گے۔ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کے اندر رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اہل جنت اب جنت میں داخلے کا ٹائم ہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت کی طرف جائیں گے تو جنت میں داخل ہوتے ہی ان کو ایک درخت نظر آئے گا، اس درخت کی جڑ سے 2 چشمے نکل رہے ہوں گے۔ ایک چشمے سے اہل جنت جب پیئیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر جتنی گندگی، غلاظت، جو کچھ ہوگا سارے کا سارا صاف ہو جائے گا، اور جب اہل جنت دوسرے چشمے سے پیئیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اندر باہر سے پاک، صاف، طاہر کر دے، بالکل نمے نکور، چٹے سفید، صاف ستھرے، پاک، صاف۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ پانی پینے کے بعد ان کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو یہی ہے نا، 30، 35، 40 سال کے بعد جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جسم کی شکل بدلنے لگتی ہے، انسان کی وجاہت چینج ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جو یہ پانی پی لے گا کبھی جنت میں اس کے چہرے پہ جھری نہیں پڑے گی، اس کا چہرہ ویسے ہوگا جیسے ایک خوبصورت نوجوان کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔
فرمایا اس پانی کی وجہ سے کبھی اس کے بال میلے نہیں ہوں گے، ان کے بال آپس میں الجھیں گے نہیں، پرا گندا نہیں ہوں گے۔ یہ پانی کی تاثیر ہوگی جو جنت میں داخل ہوتے ہی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ اہل جنت اکٹھے ہو کے جائیں گے اہل جنت کے خزانچیوں کے پاس، ان کے پاس جائیں گے۔ اب مین انٹرنس آ گئی، ریسیپشن۔ وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہ سلام پیش کریں جو ریسیپشن پہ کھڑے ہیں، آپ کو سیلوٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت کے بچے گھیر لیں گے، اس کے ارد گرد آ رہے ہیں۔ جیسے کوئی دلہا آ جاتا ہے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں اور اعزاز سمجھتے ہیں، اسے عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے جملے، کوئی پھول پھینکتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے۔ بچے اس کو، جنت کے بچے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اسے کہیں گے اللہ نے تیرے لیے اعزاز و عزت کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، آج ہمارے پیچھے آ جائے۔ ان میں سے ایک بچہ آگے بڑھے گا اور جا کر کے حوروں کو بتائے گا کہ وہ آگے ہر حور جو جنت کے اندر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا خامد کون ہے، اللہ نے بتا دیا۔ وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو میرے پاس لے، اللہ اس کو میرے پاس لے۔ وہ اتنی بے تاب ہے احادیث کے الفاظ کے مطابق، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، وہ تیرا ہونے والا شوہر، وہ خامد جس سے اللہ نے تیرا نکاح کرنا ہے، وہ آ گئے، وہ مارے خوشی کے دوڑتی، کہاں ہے؟ کام میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ پہنچتا ہے چوکھٹ پہ، جنت کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، جنت دیکھتا ہے، ہرے پیلے نیلے موتیوں کے محل ہی محل۔ اور جب یہ اپنے محل میں داخل ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف یعنی اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے محل کی جو چھت ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے آسمان پہ ہم بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کیسے آسمان روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ بجلی کی چمک کی چھت ہوگی۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ نے اس کو جنتی کو طاقت نہ دی ہوتی تو یہ اتنی زبردست چمک ہوگی کہ جو اس کی بصارت، اس کی آنکھوں کی روشنی کچل جائے، لیکن اتنی حسین و جمیل چھت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد یہ شخص جیسے ہی نیچے سر کرے گا دیکھے گا کہ اس کی سلیقہ شعار بیویاں اس کے لیے پیالے رکھ رہی ہیں، اس کے لیے نیچے جو ہے وہ بچھانے بچھورے بچھا رہی ہیں ریشم کے، اور اس کے ساتھ گو تکیے لگا رہی ہیں، اور یہ اتنا خوش ہوگا، کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جنت عطا کر دی۔ اور ساتھ ہی اس کو آواز دی جائے گی، اے جنتی آج کے بعد تجھے کبھی موت نہیں آئے۔ یہ بھی کرنا نہیں کرنا، کتنا کما لو گے، کتنے بنگلے کوٹھیاں بنا لو گے، کتنی پراپرٹی، کتنی تم، آخر موت۔ جس سے بھی بات کر لو، گھنٹوں ڈیبیٹ کر لو، آخر میں کیا ہے؟ موت۔ وہاں نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری ہوگی اہل جنت کے لیے کہ جنتی اب تجھے موت نہیں آئے گی، اب تو خوش ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں اور آواز دی جائے گی اہل جنت اور اہل جہنم۔ جنت والے ڈر جائیں گے کہ ہم تو داخل ہو گئے، اب ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے، اور جہنم والے خوش ہو جائیں گے کہ شاید ہمارا چھٹکارا ہو۔ جب وہ دونوں چھانک کے باہر دیکھیں گے، اللہ پوچھے گا یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے۔ اللہ فرمائے کہ اہل جنت آج موت کو بھی میں موت دے رہا ہوں، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اہل جہنم آج موت کو میں موت دے رہا ہوں، تم جہنم میں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ کتنی خطرناک خبر ہوگی اہل جہنم کے لیے۔
اور کتنی خوشی ہوگی اہل جنت کے، کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں لے جائے گا جس کی وہ پہلے پہچان رکھتے ہوں گے، پہچان ہوگی ان کو۔ بھائی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا میرا گھر کون سا ہے؟ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل کے کمرے تک پریشان رہتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ اٹھایا ہوتا ہے کہ میری کمپنی کی بس کون سی ہے، مجھے لے جائے۔ وہاں سے 80-90 کلومیٹر سفر کر کے مکہ میں آتا ہے، مکہ میں اتار دیا بس، سامان ان کے متھے مار دیے، وہ کہتا ہے میرا ہوٹل کون سا ہے؟ پھر ایک آنے والا آتا ہے، آؤ جی تمہارا ہوٹل، پھر لابی میں بٹھاتا ہے، پھر گھنٹوں انتظار کے بعد اس کا کمرہ اس کو ملتا ہے، وہ اپنا سامان رکھ کے کہتا ہے الحمدللہ اب میں محفوظ ہوں، اب میں آرام سے عمرے پہ جاؤں گا۔ یہاں جنت میں ایسے نہیں ہوگا، اتنی بڑی جنت ہے لیکن اللہ انتظار نہیں کروائے گا، تمہیں لوبی میں نہیں بٹھایا جائے گا، تم پریشان نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر، جب یہ آیت پیش کی گئی تو انہوں نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے سیدھے اپنے کمروں اور اپنی رہائشوں میں داخل ہو جائیں گے، ایسے لگے گا جیسے ان کو اپنا ایڈریس پہلے ہی پتا کرا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے ایسے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے جیسے ہم جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے کسی سے پوچھیں گے نہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں اور محلوں میں داخل ہو جائیں گے، بغیر پوچھے دسے سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے گا۔ یعنی ذرا برابر بھی ٹینشن نہیں ہے، جنت میں ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے اندر ٹینشن نہیں، ٹینشن جہاں پہ ہے اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں خوشی ہی خوشی، اور وہ جنت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت کے اندر نعمتیں بنائی ہیں نہ کسی جن نے دیکھی ہے نہ کسی انسان نے دیکھی، نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کوئی بشر سوچ ہی نہیں سکتا، دیکھنا تو دور کی بات، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کیسے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس اس کی مثال ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے نا انگور ہوں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو یہ لفظ یہ ہے، یہ نہیں ہوں گے، آپ نہیں سوچ سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ اگر سوچ لیتا، اس کی کوئی مثال پیش کر دیتا تو پھر مزہ نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک عجیب چیز نظر آتی ہے نا بندے کو، جب اسمبلی کے اندر ایک تھیلے میں سے موبائل نکال کے جب اس کی بیل بجی، پاکستان میں جب سب سے پہلا موبائل خریدنے والے کے MNA تھا، جب اسمبلی کے اندر اس کی بیل بجی نا اور اس نے اپنے تھیلے سے 1 فٹ کے قریب بڑا موبائل نکال کے اس نے سنا تو پوری اسمبلی حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جب جنت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں نہیں دے گا جو دنیا میں تھی، ایسی ہوگی آپ ہر مرتبہ حیران ہو جائیں گے، ہر مرتبہ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے جنت کی عمارتوں کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی عمارتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اور بڑی بڑی سوسائٹیز میں کوٹھیاں بنا کے خوش ہونے والوں، اپنا مشن یہی ہے کہ میری دنیا میں سب سے اچھی کوٹھی ہو،
اور سب سے اچھی کوٹھی اور بنگلہ اللہ کی جنت میں انشاءاللہ. فرمایا اس کی ایسی وہاں پہ محل ہوگا. کوٹھی تو کہوں گا نہیں، کوٹھی 1 2 4 کنال کی ہوتی ہے، یہ محل بہت بڑا ہوگا. فرمایا 1 اینٹ اللہ کے حکم سے چاندی کی لگے گی اور 1 اینٹ سونے کی لگے گی. اور اس میں جو چنائی ہوگی، جو مسالہ لگے گا، فرمایا وہ کستوری کا بنا ہوگا. کستوری دنیا کی سب سے مہنگی ترین ایٹم ہے. کستوری کا مسالہ اور چنائی لگی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر جو بجری ڈالی جائے گی، جو مٹی ڈالی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بجری ہوگی وہ لؤلؤ اور یاقوت موتیوں کی ہوگی. اللہ اکبر. یار دنیا میں تو سوچ ہی نہیں سکتے. میں کہہ رہا ہوں لؤلؤ اور یاقوت موتیوں کی بجری ہوگی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں کی مٹی، فرمایا زعفران جنت کی مٹی ہوگی. کو 15-20 ہزار کا تولہ میرے خیال ہے دنیا کے اندر تولہ. اللہ اکبر. اور وہاں فرمایا جنت کے اندر اللہ جو مٹی بچھائے گا وہ زعفران کی ہوگی. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی، کبھی مفلسی نہیں آئے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تمہارا لباس پرانا نہیں ہوگا. جیسے تم خواہش کرو گے اللہ تمہارے نئے لباس ڈال دے گا. وہاں پہ عید آنے سے پہلے پریشانی نہیں ہوگی. کپڑے خریدنے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان پریشان ہونے والوں کو، اللہ تعالیٰ ان پریشان ہونے والے دنیا کے لیے پریشان نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس لباس کے لیے پریشان ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. اور فرمایا جوانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان. آپ 40 سال کے بعد کتنے گھوڑے کام ہی چھوڑ رہے ہیں، وہاں نہیں ہوگا ایسا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت کے کمرے کیسے ہوں گے؟ محل کے اندر کمرے ہوتے ہیں، کیسے ہوں گے؟ طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کمرے ایسے ہوں گے کہ جنتی جس کے کمرے ہوں گے، یعنی ایک گھر ہے اس کے اندر کمرے ہیں، وہ جنت کے کمروں کے اندر بیٹھ کے دیکھے گا تو باہر کے سارے منظر دیکھے گا، بالکل نظر آئیں گے اس میں. اور فرمایا جب وہ اپنے باغ میں سیر کر رہا ہوگا اور کمرے کے اندر دیکھنا چاہے گا تب بھی دیکھ سکے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں جب یقین کرے موضوع تیار کر رہا تھا مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا. ہنسی آ رہی تھی جنت کے یہ سارے نظارے دیکھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما، اور رونا آ رہا تھا کہ ہم کیسے بیوقوف لوگ ہیں دنیا میں کھپے ہوئے، دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے کھپے ہوئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے خیمے کے بارے میں پوچھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا خیمہ جو ہے نا، خیمہ سمجھتے ہیں یہ گول طرح کا کپڑے کا جو لگا ہوتا ہے دنیا کا خیمہ. فرمایا جنت کا خیمہ ایسا ہے جو ایک موتی کی شکل میں ہوگا، جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، کوئی جوائنٹ نہیں ہے، ایک ہی موتی ہوگا. فرمایا اس کی اونچائی تمہیں بتاؤں کتنی ہوگی؟ فرمایا اس کی اونچائی، صرف اونچائی ہائٹ 30 میل ہوگی. اللہ اکبر. 30 میل اونچائی، ہائٹ کتنا اونچا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس 30 میل اونچے موتی کے خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کے لیے اس کی بیویاں رکھی ہوں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس خیمے کے اندر اس کی بیویوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. وہاں بھی غیرت، وہاں بھی حیا، وہاں بھی شرم، وہاں بھی پردے داری. میری بیوی دوسرا کیوں دیکھے، میری بیٹی دوسرا کیوں دیکھے، میری ماں دوسرا کیوں دیکھے. اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. دنیا تو دنیا، اللہ نے جنت میں بھی قانون بنا دیا کہ تیری بیویوں کو، تیرے گھر والوں کو کوئی نہیں دیکھ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکے.
اور وہ بے شرم بندہ جو بے پردہ بیوی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے، کار کے اندر بٹھا کے، اور بازاروں میں شاپنگ کرواتے ہوئے، اور شادیوں پہ پھراتے ہوئے، اور بازاروں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھرتے ہوئے، پارکوں میں لے جا کے اپنی بیٹیوں کو ننگے منہ اور بے پردہ پھراتے ہوئے، اور شرم نہیں آتی؟ تمہارا اللہ شرم والا ہے، تمہارا رب حیا والا ہے، اس نے سکھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے 30 میل اونچے اس خیمے کے اندر ہر جگہ اس کی بیویاں موجود ہوں گی، لیکن کوئی ان کو دیکھ نہیں سکے گا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپیریزن میں نے کی ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی وہی قانون رکھا ہے، جنت میں بھی وہی رکھا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پردہ، شرم، حیا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے بتا رہے ہیں، سارا کچھ مردوں کے لیے بتا رہے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہو؟ یہ سوال انتہائی بے شرمی پہ مبنی ہے۔ مردوں کی بات اور ہوتی ہے، عورتوں کا ذکر کیا کریں گے آپ بتائیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پردے میں رکھا ہے، جنت کی ساری نعمتیں عورتوں کے لیے، جنت کی ساری عظمتیں عورتوں کے لیے، جنت کی ساری حیا عورتوں کے لیے، اور جنت کے سارے عظیم مقام عورتوں کے لیے۔ اور ڈیٹیلز کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں، نہ ایسا سوال کیا گیا۔ جہاں پہ شریعت خاموش ہو اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کیا کرے۔ اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں حیا ہوتی ہے، اس میں شرم ہوتی ہے، اس میں کوئی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان کو جب ٹٹولو گے تو پھر خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بازار کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے، یا اس کی مثال جیسے جمعے میں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، پورے ملتان سے میرے دوست احباب بہنیں یہاں تشریف لاتی ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے روز اہل جنت اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، اور فرمایا گرد و غبار کی ایک آندھی چلے گی، گرد و غبار کی ایک آندھی چلے گی۔ وہ گرد و غبار کیا ہے؟ فرمایا وہ مٹی نہیں ہوگی، دھواں نہیں ہوگا، بو نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مٹی اڑے گی نا وہ کستوری اور زعفران ہوگی، اور جب جنتیوں کے چہروں پر، ان کے جسموں پر پڑے گی، یہ پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ اور کریمیں لگانے والے، کتنی بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر رنگ چٹا کرنے کی، ساری قوم لگی ہوئی ہے، منہ چٹے ہاتھ ڈالے، انا للہ و انا الیہ۔ میں تمہیں نسخے بتاؤں گا کہ تھک گیا ہوں، لاؤ گا اس پہ عمل کرو، دیکھو پھر نیچرل بیوٹی آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، لوگ تمہیں کھڑے کر کے پوچھیں گے تیری چہرے کی چمک کا راز کیا ہے، کر کے دیکھو، اٹھو نا آپ کے پچھلے پیر، یقین کریں، میں نے ایسے قسم نہیں اٹھائی، آپ شروع کریں، اس پہ مستقل مزاجی سے شروع کریں۔ آپ چند ہفتوں کے بعد خود کہیں گے، آپ کے گھر والے کہیں گے، آپ کے دوست احباب کہیں گے، یار یہ تیرے چہرے پہ جو چمک ہے یہ کیا لگاتا ہے، کس چیز کی؟ اور یہ وہ نور اللہ کی طرف سے، نیچرل بیوٹی۔ میں چہرے صاف کرنے کے خلاف نہیں ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ چہرے کو دھونے نہیں چاہیے، صاف کریں آپ بھائی، صابن لگائیں، آپ کسی فیس واش لگائیں، صاف کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کالے کو چٹے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور تیرا دل کالا، تیری زبان کالی، تیرے کرتوت کالے، تو جتنا مرضی چٹا ہو جا، تو اللہ کی نظروں میں کالا ہے، کالا ہے کہ نہیں؟ اصل تو کرتوت ہے نا، اعمال ہے، وہ اچھے ہیں تو سب اچھا ہے، وہ اچھے ہیں تو پھر بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ اعمال اچھے رکھو، تمہاری پرسنالٹی خود اچھی ہو جائے گی، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارا چہرہ لوگوں کو اچھا لگنے لگ جائے گا، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارا وجود لوگوں کو اچھا لگے گا۔ ارے تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہاری گفتار اچھی لگے گی، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تم سے لوگ مل کے خوش ہوں گے۔
چٹا پوری قوم اس کے پیچھے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے رد کر دیا تھا کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گورے کو کالے پہ کوئی ترجیح نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے قریب وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ اکبر. وہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے بیویوں کی فوٹو لگا کے ساری اللہ کی رحمتیں بازاروں سے اڑ گئی, ختم ہو گئی. اتنے بے حیا بڑے بڑے بینر فلیکس لگا کے کیا ہے ہم پبلسٹی کر رہے ہیں. یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پہ تصویر اویزاں ہو وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. جنت کے بازار اللہ حسین و جمیل کر دے گا اور جنت میں انشاءاللہ سارے چٹے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, ٹینشن نہ لو, سارے انشاءاللہ ہم سارے چٹے ہو جائیں گے. بال جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آنکھیں گرین ہو جائیں گی. لینس لگاتے ہو تمہارے لب تمہارے ہونٹ اللہ پنک کر دے گا, تمہاری گالیں لال کر دے گا, تمہارا وجود تمہارے پیٹ چھیڑ ختم ہو جائے گا. سب کچھ اللہ کے پاس ہے انشاءاللہ. یہاں محنت کر لو, یہاں مشقت کر لو تھوڑی سی, انشاءاللہ سب کچھ اللہ دے گا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے جنت کی نہر کا سوال ہوا کہ اللہ کے نبی جنت میں نہریں بھی ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے, فرمایا ہاں جنت کے اندر نہر ہوگی اور نہر کے جو کنارے ہوں گے اللہ سونے کے بنائے گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس کی جو گزرگاہیں ہوں گی نا, چھوٹی چھوٹی یہ پلیں ہوتی ہیں پار کرنے کے لیے, فرمایا اللہ تعالیٰ ان پلوں کو ہیروں اور جواہرات سے بنائے. آیا پوری دنیا کی مال و دولت تمہارے قدموں کی نیچے رکھ دی کہ اللہ کے نہیں. ہیرا دیکھنا بھی دور کی بات ہے, ہم نے تو دیکھا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ ہیرے جس کے لیے دنیا تڑپتی ہے دیکھنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے قدموں کے نیچے راہگیر بنا دے گا, راستے بنا دے گا, اور اس راستوں میں جو فرش لگائے گا, سولنگ لگائے گا, وہاں پہ سڑکیں بنائے گا, وہ ہیروں کی بنانے گا. یہ نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مٹی جو ہوگی جنت کی نہر کی مٹی, فرمایا وہ کستوری ہوگی, اور اس کا پانی جو ہوگا فرمایا اتنا شفاف ہوگا جیسے برف ہوتی ہے, اور فرمایا اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا جیسے شہد ہوتا ہے. یہاں کہتا ہے ڈائٹ لے آؤ, ڈائٹ بوتل بھی نہیں ہے جبکہ وہ بھی زہر ہے. میں نے ڈائٹ پی, میٹھا نہیں کھانا, چائے میٹھی نہیں پینی, فلاں میٹھا نہیں کھانا, کھاؤ پیو. جنت میں اللہ نے نہریں چلا دی, کھاؤ پیو جتنا مرضی, کوئی شوگر نہیں, کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے بھائی, سب کچھ وہاں کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے درخت کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, فرمایا جنت میں جو ایک درخت ہے نا, ایک درخت, اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, فرمایا 100 سال گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ. آپ نے جنت کو کیا سمجھا؟ اس لیے تو کہتے ہیں نا جنت کی طرف آؤ, دوڑو جنت کی طرف, حاصل کر لو یار جنت کے لیے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ زندگی تھوڑے وقت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا راہی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت دکھائی دنیا میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے, اور کئی اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے. کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں جنت دکھائی, مرتے وقت, فوت ہوتے وقت اللہ نے جنت دکھائی. اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جنت دکھائی. جنت میں نے دیکھا ایک خوشہ, ایک گچھا انگوروں کا ہے. میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. فرمایا اگر وہ گوشہ میرے ہاتھ میں آ جاتا, اگر ساری زندگی قیامت تک بھی تم اسے کھاتے وہ ختم نہ ہوتا. ایک گچھا انگور, فرمایا پوری دنیا قیامت تک کھاتی وہ گچھا ختم نہ ہوتا. اتنا بابرکت ہے کھانا مانگا, اتنا بابرکت, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اللہ اکبر.
اور پھر یہ بھی نہیں ہے، بندہ ہے نا اس کی فطرت میں ایک چیز ایک بار کھائے، دو بار کھائے، تیسری بار کہتا نہیں یار میں نے نہیں کھانا. وہاں یہ نہیں، وہاں ایسے نہیں. آپ ایک بار کھائیں گے ذائقہ لذیذ ہوگا، پھر کھائیں گے اس سے اچھا ہوگا، پھر کھائیں گے اس سے اچھا ہوگا. اللہ اکبر. کتنے ذائقے ہوں گے؟ کوئی پتہ، 1000 ذائقے نہیں. وہاں ان لمٹس ذائقے ہوں گے. جتنی بار کھاؤ گے اتنی بار اللہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، فرمایا سید امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا اہل جنت جب مشروب کی خواہش کریں گے نا، شربت پینے خواہش کریں گے اپنے تخت پہ بیٹھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے اشارہ کریں گے ہم نے جام مشروب پینے، اسی وقت جام میں ڈال کے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ اس کو نوش کریں گے اور گلاس کو اس برتن کو چھوڑیں گے، فوراً اپنی جگہ پہ چلا جائے گا اور جنتی خواہش کرے گا اللہ آج مرغابی کھانے کو دل کر. بریلر کھا سکتے ہیں بھائی، یہ جو فتوے دے رہے ہیں نا حرام لوگوں کے، یہ اہم ہی ہے بس، ٹھیک ہے نا. بریلر کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں جو ہے تحقیق شدہ بات، یہ جو کیمیکل کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، سب کچھ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. دیسی مرغی دیکھیے آپ، اصیل مرغی، گاؤں والے سے پوچھو کیا کھاتی ہے، اسے بادام کھلاتے ہیں. وہ تو ککڑ لڑانے والے کھلاتے ہیں نا، عام مرغیاں نہیں کھاتی، وہ کیڑے مکوڑے ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی حشرات الارض کھاتے ہیں. اور یہاں جو ان کو ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے مرغیوں کو، بریلر کو، وہ بھی پروٹین اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنی بڑی لسٹ مجھے ایک دوست نے دی تھی، بھائی یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ علماء فتویٰ دے دیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ یورپ میں کھایا جاتا ہے اور پھر عرب ریاستوں میں، اور آپ ماشاءاللہ غریب ترین ملک، ٹھیک ہے نا. آپ کی جو ایوریج دنیا میں گنی جاتی ہے نا، پورے سال میں ایک پاکستانی 1.5 سے 2 کلو چکن کھاتا ہے پورے سال میں. اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے ہاں 30، 35 اور 40 کلو کی گنتی آتی ہے کہ وہ سال میں ایک من چکن کھا جاتے ہیں. اور ہم بیچارے اللہ اکبر. انشاءاللہ ہم جنت میں کھائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہی رہ گیا بھائی، اور کیا کر سکتے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے. ان کے ساتھ کون ٹکرائے اور کون ان کو سمجھائے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں سیاست دان. تو اس سے بہتر ہم یہی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جنتوں میں کھائیں گے. فرمایا جب جنتی کہے گا اللہ میں نے مرغابی کا گوشت کھانا ہے، اسی وقت اس کی بات ختم ہوگی، فوراً بھنی ہوئی روسٹڈ مرغابی اس کے سامنے پیش کر دی گئی. کھاؤ جی، کھائیے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا کھائیں گے ہضم کیسے ہوگا؟ اٹھاؤ صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتی کھائیں گے پیئیں گے اور کام نہیں کوئی. یہاں جو صرف کھائے پیے نا تو ابے کو بھی چھوڑتا ہے، اماں بھی کہتی پتر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، چل میرا پتر کام کر کے کچھ کما کے لا. وہاں نہیں، وہاں جنتیوں کا کام ہی ہے کھانا پینا موج کرنی ہے بس. فرمایا اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے، نہ تھوک نہ بول براز نہ کوئی گندگی نہ ریت، کچھ بھی نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ فرمایا سبحان اللہ، اہل جنت کھا کھا کے جب سیر ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا ڈکار آئے گا اور اس ڈکار کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی اور کھانا ہضم ہو جائے گا. یہاں تو کوئی ڈکار مار دے تو بندہ کہتا ہے یار کیسا بے وقوف بندہ ہے، اتنی سمیل آ رہی. اور وہاں کا ڈکار، فرمایا اس کے ڈکار میں بھی اللہ تعالیٰ کستوری کی خوشبو ڈالے، تیری عزت و سلوان بھی ہوں گے. یہاں تو پیسے کو عزت ہے، مالدار ڈکار مار دینا تو لوگ ہنستے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور غریب مار دینا اٹھے یہاں سے دفع ہو جائے. یہاں تو یہ بھی حال ہے، جنت میں نہیں ہے. جنت میں کیا ہے؟ جب اہل جنت جائیں گے غریب امیر تو ختم ہوگی ساری کام. اب جو ڈکار مارے گا اللہ اس کے ڈکار کی خوشبو کستوری جیسی بنا دے اور کھانا ختم ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی سواریوں کے متعلق سوال کیا گیا. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہتے ہیں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں، جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا
اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں یاقوت کا ایک گھوڑا دے گا، اس کے 2 پر لگے ہوں گے، تو اس کے اوپر سوار ہوگا اور اسے کہے گا مجھے ساری جنت گھما دو، تجھے ساری جنت گھما کے لائے گا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جنت کی سواری ہے اور جنت کی مسحری ہے جس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیا۔ بیٹھنے کے تخت، بیٹھنے کی جگہ، منجے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی ہے قرآن کے اندر، سورۃ الرحمن کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایسے بچھونے ہوں گے جو ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے، اور سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تخت ہوں گے۔ وہ موٹے بان پہ سونے والے، میڈیکیٹڈ گدوں پہ سونے والے، وہ تو کوئی ہے، ورنہ وہی پانڈ کی منجیاں ہیں، وہی موٹے بان اور بڑے ہیں، کوئی مسئلہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو حضرت عمر کو کہا، عمر تو ان کو دیکھتا ہے کیسے ہو جس طرح، تجھے آخرت پسند نہیں؟ ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام موٹے بان پہ سوئے ہوئے تھے، جسم پہ نشان پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر رو پڑے، فرمایا ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے، تجھے یہ سودا ہمارے لیے ہے؟ فرمایا اللہ نے جنت والوں کے لیے سورۃ الواقعہ میں فرمایا ایسے ان کے لیے مسحریاں ہیں، ایسی چارپائیاں ہیں، ایسے ہم نے ان کے لیے کھاٹ بنائے ہیں، ایسے تخت بنائے ہیں جن کی بنائی ہم نے سونے کے پان سے کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا جنت کی بیویاں تمہاری ایسی ہوں گی، بیویاں ایسی ہوں گی اگر وہ جنت سے چھانکے دنیا کی طرف چھانکے، ان کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے کہ زمین سے آسمان تک سب روشن ہو جائے، اور ان کے وجود میں ایسی خوشبو موجود ہے کہ تمہاری پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اور فرمایا ان کے ایک دوپٹے کی قیمت جو ہے، ایک دوپٹے کی پوری دنیا بیچ دو پھر بھی اس کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کو، عام جنتی کو بھی 2 عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کی بیوی اگر وہ نیک صالحہ ہے، جیسے اس کا خامن تھا ویسے وہ بھی ہے، اب یہ کتنی حسین و جمیل ہے، یہ جو میں نے بتائی ہے، یہ جنت کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنی ہوئے بندے کی بیویاں بنے گی، ان سب کی سردار اس کی وہ نیک بیوی ہوگی جو دنیا میں اللہ نے اس کو، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ اور اس کے تذکرے اللہ کے نبی نے کیے کہ وہ جنت کی حور ایسی ہے، اگر 70 لباس اس نے پہنے ہوں گے، 70 لباس ایک کے اوپر دوسرا تیسرا، اتنے حسین و جمیل 70 لباس، اور پھر بھی جب وہ پانی پیے گی تو اس کی حلق میں جاتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کی پنڈلیوں کے اندر جو ہڈیوں میں گردہ ہے وہ نظر آئے گا، وہ اتنی حسین و جمیل ہوگی۔ تو یہ جو ان ساری حوروں کی سردار ہوگی، اللہ اس کو کتنا حسن دے گا، کتنا حسن دے گا۔ بھائی تو دل میں مجھے کوس بھی رہے ہوں گے شاید، ایتھے بھی تنگ ہے، اوتھے بھی نہیں، بھائی وہاں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہاں جو تنگ ہے نا انشاءاللہ وہاں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کیا کرو اپنی بیویوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ اور ہم کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ اور کئی ایسے بھی تو ہیں نا، اور جو اللہ والیوں کا کام کرتے ہیں، نیرے تسی تنگ نہیں ہو، اور تم سے بھی بڑی تنگ ہے، کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جو گھروں میں تنگ ہیں، ان کو نان نفقہ نہیں دیتے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے، کیوں؟ انہیں بیٹیاں پیدا کی ہیں، بیٹیاں، تو کہاں جائے گا؟ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہے، بیٹیاں تو بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں جیسا پیار تو شاید ہی کوئی کہیں ملتا ہو، اور اس بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا، گھر سے نکال دیتا، تو نے 3 بیٹیاں پیدا کر دی، تو نے 2 بیٹیاں پیدا کر دی، تو کہاں کھڑا ہے؟ تم کہتے ہو ہم عورتوں سے تنگ ہے، بیویوں سے تنگ ہے، اور تو اللہ کے آپ کس مقام پہ کھڑا ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی جو ہے اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بیویوں کا سوال ہوا تو آپ نے اس کا تذکرہ کیا، سب سے کم درجے کا جنتی، بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر آتی ہے، صحیح سند کے ساتھ، سب سے آخری جنتی،
سنیے گا، ایک حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، جو کہتا ہے اللہ وہاں لے جا، پھر آگے لے جا، پھر چلا جا. یہ حدیث اس سے ملتی جلتی ہے. سنیے گا، سب سے کم ترین جلدی جو ہوگا، سب سے کم درجے والا، سب سے کم، اللہ جنت میں جب داخل ہوگا تو وہ چھلتے ہوئے کودتے ہوئے داخل ہوگا، چھلانگے مارتے ہوئے داخل ہوگا. اللہ اکبر. جب جنت میں داخل ہوگا ایک محل دیکھے گا جو ہیروں کا بنا ہوگا، وہ اتنا روشن دیکھ کے نا سجدے میں گر جائے، سجدے میں گر جائے. یہ میرا اللہ تو نہیں ہے؟ اسے کہا جائے گا نہیں اللہ کے بندے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ تیرا جنت میں جو محل ہے ہیروں سے بنا وہ ہے. کہے گا اچھا سبحان اللہ. آگے جائے گا، آگے جائے گا، ایک خوبصورت حسین و جمیل انتہائی پرنور چہرے والا شخص دیکھے گا، شخصیت دیکھے گا، سجدے میں گر جائے گا کہ شاید یہ میرا اللہ سے ملنے کی طرح بھی ایسی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں جنت میں آ گیا، اسے پھر اپنے رب کے سامنے سجدے اور رب کے سامنے جھکنے کی اسے فکر لگی ہوئی، اپنے رب کو دیکھنے کی فکر لگی ہوئی، پھر سجدے میں گر جائے گا. فرمایا جب وہ سجدے میں گر جائے گا، وہ ذات، وہ شخصیت جسے اس نے دیکھ کے سجدے میں کہے گی اللہ کے بندے اٹھ، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ خادم ہوں. اور 1000 خادم میرے جیسے اور مجھ سے بھی حسین و جمیل اللہ نے تیری خدمت کے لیے رکھا. اللہ ہیرے کا محل، 1000 خادم. اللہ اکبر. فرمایا جب وہ اپنے محل میں داخل ہوگا، اس محل میں دیکھے گا، اس محل کے چھت، اس محل کے دروازے، اس محل کی کنڈیاں، اس محل کے تالے، سارے کے سارے اللہ ہیرے سے بنا ہوئے. یہ سب سے کم ہے، یہ ذہن میں رکھیے، سب سے کم درجے کا جنتی ہے، آخری جنتی سمجھ. اللہ اکبر. فرمایا سب کچھ اس کو ہیرے کا بنا دیا جائے گا، اور فرمایا اس کے سامنے ایک سبز رنگ کا ہیرے کا محل لایا جائے گا. اتنا بڑا اس کا گھر ہوگا جس کے 70 دروازے ہوں گے، 70 دروازے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر مسحریاں بچھی ہوں گی، بیڈ لگے ہوں گے سونے کے. تاج خادمائیں، اس کی بیویاں اپنی پلکیں بچھا کے کھڑی ہوں گی. میرا خامد ہے، میرے گھر کا اور میرا سرتاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو سب سے کم درجے والی حور ہوگی، سنو، سب سے کم، جو میں نے پہلے تذکرہ کیا نا وہ سب سے کم. فرمایا اس کی آنکھیں سیاہ اور سفید ہوں گی، اور اس نے 70 لباس پہنے ہوں گے، پھر بھی اس کے جسم کی چمک اور خوبصورتی اس کا خامد دیکھ رہا ہوگا. یہ سب سے کم درجے والی حور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جب اسے شیشے کی ضرورت پڑے گی چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کی جو حور ہوگی، جو اس کی بیوی ہوگی، اس کا جگر شیشے کی طرح چمکدار ہوگا، اس کو دیکھے گا بطور شیشے کے طور پر. اللہ اکبر. فرمایا یہ جنتی جب اپنی حور اور اپنی بیوی اس کو دیکھ رہا ہوگا، اچانک یہ دائیں طرف دیکھے گا، اچانک دائیں طرف دیکھ کے جب دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھے گا، اس کی بیوی پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی. اور اسی طرح اس کی بیوی، اللہ اکبر. اور خالی بیویوں کا حق نہیں ہے کہ وہ بند سنور کے رہیں، اپنے خاوند کے لیے صاف ستھری بن کے رہیں. مردوں کا بھی حق ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے بند سنور کے رہیں. سارا دن پاؤں سے لفڑا ہوا، پسینے سے شرابو کام کر کے آیا، ٹھیک ہے، ساری بدبوئیں اکٹھی کر کے آ کے بستر پہ ٹھا ہوتا ہے، تو ہے وہ انسان نہیں ہے. جیسے تجھے اس سے نفرت ہے ویسے اس سے بھی. فرمایا جب جنت کی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے دائیں طرف منہ موڑے گی اور پھر اس کی طرف دیکھے گی، اللہ تعالیٰ اس خاوند کو بھی پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین و جمیل تھا. اللہ اکبر. پھر اسے حکم دیا جائے گا اے آخری جنتی، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہاں تک اللہ نے تجھے جنت الاٹ کر. سبحان اللہ. آخری بات صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، جو سب سے بڑا انعام ہے جس کے لیے ساری کوششیں ہماری، ساری محنتیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کا دیدار بھی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ کا دیدار ہوگا ان کو.
فرمایا وہاں تو بڑی دنیا ہوگی، کیسے ہوگا؟ فرمایا سنو، یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا ساری دنیا دیکھ رہی ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کسی کو تنگی ہو رہی ہے؟ کہا نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا اسی طرح سارے جنت والے اپنے رب کا دیدار کریں گے اور کسی کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ میں کہتا ہوں ساری نعمتیں مجھ سے چھین جائے، ہم سے چھین جائے، ایک اللہ کے دیدار جیسی نعمت کوئی نہیں مل سکتی، کچھ نہیں۔ جنتی یہی کہیں گے، اللہ پوچھے گا جنت تمہیں مل گیا، اہل جنت سب کچھ مل گیا؟ اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، اللہ تو نے ہمیں مہر دے دیے، تو نے بیویاں دے دی، بال بچے ہمارے آگے ہیں، فیملی ساری آگے، اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں، اللہ نعمتیں ہی نعمتیں، اتنی نعمتیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی ان سب سے بڑی نعمت تو تمہیں ملی نہیں ہے۔ وہ عرض کریں گے اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ میرا دیدار ہے، وہ میرا دیدار ہے۔ جب وہ کریں گے وہ کہیں گے واقعی سبحان اللہ، اللہ تیرے دیدار سے بڑا کوئی نعمت تیری جنت میں نہیں ہے جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، یہ کچھ میں نے جنت کی خصوصیات اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کچھ نعمتوں کا کیا ہے ابھی، ورنہ ابھی میں نے قرآن سے آیتیں پیش کروں تو بے شمار آیتیں ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اور حدیث اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے، ہم نے پورا زور لگا لینا اور انشاءاللہ اہل جنت میں اپنا نام لکھوا لینا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔